یہ ناقدین کا کہنا ہے اس پہ کیا رائے ہے کہ جی یہ بہت سارے لوگ جو خود پیشوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ایک نیا اسکول آف تھاٹ بھی لے آتے ہیں، یہ صاحبان مدرسہ نہیں ہے، یہ اہل علم نہیں ہے، ان کے پاس سند نہیں ہے. مثلا جاوید غامدی صاحب کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ اس پہ کیا جواب ہوگا؟ یہ سوال اپنی ذات میں ٹھیک سوال ہے کہ آپ جب دین پر غور و فکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ الٹپ گفتگو شروع نہیں کر سکتے. دین کی ایک علمی روایت ہے، بڑی ماضی کی جاویدہ تراث ہے، 1400 سال کا علم گزرا ہے. اس کے اندر خود قرآن مجید پر، سنت پر، حدیث پر، قرآن کی زبان پر، اسی طریقے سے جو علوم اس سے پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف ہو، نحو ہو، بلاغت کا علم ہو، معنی کا علم ہو، اسی طریقے سے فقہی روایت کا علم ہو، ان سب کو اگر آپ نہیں پڑھتے اور فری لانسر کے طور پر دین پر گفتگو کر دیتے ہیں تو یہ اعتراض بڑا توانا، بڑا قوی اعتراض ہے جو لوگ عام طور پہ وارد کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے سے تو اعتراض ثابت نہیں ہو جاتا، اس کو ویریفائی کرنا ہے، اس کو کوالیفائی کرنا ہے. تو ویریفائی اور کوالیفائی کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھئی درس نظامی کی سند لے کر آؤ. صحیح. تو یہ طریقہ تو عصر حاضر کا ہے، بہت قریب کے حالات کا ہے. کیا یہی مطالبہ آپ شاہ ولی اللہ سے بھی کریں گے؟ نہیں. کیا یہی مطالبہ آپ ابن تیمیہ سے بھی کریں گے؟ اس وقت تھا ہی نہیں. کیا آپ یہی مطالبہ امام حنیفہ سراج الائمہ سے بھی کریں گے؟ نہیں تھا. تو غامدی صاحب نے جو ہماری ملت کے اندر ایک قدیم طریقہ تھا، انفارمل طریقہ، کہ آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ان سے باقاعدہ پڑھتے ہیں، یہ سارا کا سارا کام کیا ہے اور اس کام میں برسوں گھلائے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوا ہے. کم و بیش ربع صدی انہی دینی علوم کی تحصیل میں گزارے ہیں. تو اب دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ان سے ویڈیو کا مطالبہ کریں کہ وہ گھر سے نکل کے کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے، کوئی سی سی ٹی وی آ جائے، تو وہ تو 1990 سے پہلے ممکن نہیں تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس صاحب علم نے اپنے علم کی بنیاد پہ کچھ چیزیں تصنیف کی ہیں، ان تصنیفات کو اٹھاؤ، ان کو اٹھانے کے بعد بتاؤ بھائی اس کو تو مبتدا خبر کا علم نہیں ہے، اس کو تو الف لام عہد اور الف لام جنس کا نہیں پتا، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ کانا کی اسم مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے. تو گفتگو کرو. اب کیا ہوگا؟ اب بات ہوگی کانٹینٹ کے اوپر، اب بات ہوگی اس چیز کے اوپر جو پیش کر رہے ہیں. تو ہمارا، میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، ڈائلما ہے اہل علم علماء کا ڈائلما. وہ ڈائلما یہ ہے کہ جب بھی کسی روایت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو چیلنج کرنے کے بعد جو سامنے لوگ موجود ہیں وہ کچھ مراحل سے گزرتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے پرسیکیوشن کا، ختم کر دو، بات ہی نہ سنو. تو وہی جاوید احمد غامدی ہیں جنہوں نے اس ملک میں جب بات کرنے کا آغاز کیا تو ان کے شاگردوں کو انہی شاہراہوں پہ چلتے ہوئے بے دردی سے بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا. ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا اور ان کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا گیا. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جا کے کسی کٹیا میں بیٹھ جاتے، لیکن کمبخت یہ سائنسی ترقی، یہ یوٹیوب کے چینلز، یہ ذرائع ابلاغ کی حرکیات دنیا تک بات پہنچتی ہے، لیبل کرنا شروع کیا. بھائی یہ تو سر سید احمد خان کی پرتوں ہیں، یہ تو عبداللہ چکرالوی کی فکر ہے، یہ تو پرویز صاحب کا کوئی چنیدہ آدمی آ گیا ہے. یہ سب کچھ چلتا رہا، کچھ عرصے بعد یہ بھی فیل ہو گیا، اس لیے کہ جو کچھ کانٹینٹ میں لکھا ہوا تھا وہ تو سب کی نفی کر رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اجزاء میں یہ اطلاقی آراء کے اوپر یہ فہرستیں بنائی گئی جو آپ کے موبائل میں سب کھلی ہوئی ہے، جو آپ نے میرے سامنے پیش کی. اور ویسے میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مختصر وقت تھا، میں نے چھوٹے چھوٹے جواب دیے. ان سب چیزوں پر مفصل انداز میں ہم نے گفتگو کی ہے. 23 اعتراضات کی سیریز ہے، اس کو پڑھیں. تو پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں آپ تو فلاں چیز کو یہ سمجھتے ہیں اور فلاں چیز کو یہ نہیں سمجھتے. یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ بھی گزر گیا ہے. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ علماء ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ کی 60% باتوں سے تو اتفاق ہے، باقی ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اور جب سمجھ میں آ جائیں گی تو یہ لوگ تو جوتے مار کے نکال دیں گے. تو کیا آپ لوگ رکھ لیں گے ہمیں کہ نہیں رکھیں گے؟